الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موجودہ ملکی معاشی اقتصادی حالات، مہنگائی کا طوفان، کرنے کے اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی، انتشار، مار دھاڑ، جلاؤ گھیراؤ، دھرنے، احتجاج کسی درجے میں کسی ملک میں مفید تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر بھی وہ لوگ لیتے ہیں جو وجود میں، جسم میں، سینے میں دل رکھے اور دل میں درد رکھے. جب انسان پتھر دل ہو جائے، بے درد ہو جائے، انسان نما درندے مجبور لوگوں کے حالات پر ترس کھانے کی بجائے ان کو لوٹنے کی روش اختیار کر لیں، ظالمانہ ٹیکس اور ظلم اور لوٹ مار، تو پھر بعض اوقات احتجاج بھی اثر نہیں کرتے بلکہ نقصان ہوتا ہے، بدامنی مزید پھیلتی. کرنے کے کام، بنیادی کام تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. اعمال ٹھیک تو حالات ٹھیک. حضرت مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں جیسے اعمال بھیجو گے آسمانوں پر، ہماری تبلیغ جماعت کے بڑے عالم، ایسے اللہ حالات بھیجے. یہ جو کچھ حالات ہیں تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ. ظاہر الفساد فی البر والبحر وما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ مصائب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. یہ فساد، جھوٹ، سود، دھوکہ، خیانت، کام چوری، حرام خوری، ہڈ حرامی، چیزوں کا، وقت کا ضیاع، فضول خرچی، بخل جیسے گھٹیا اخلاق اور خصلتیں، یہ جرائم افسران بالا میں، صاحب اقتدار طبقے میں،
ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی اپنے اندر چاہتے ہیں۔ نیچے کا طبقہ کلر ملازم، کسی نے خوب کہا تھا حرام سے صرف دو آدمی بچتے ہیں، ایک جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، وہی اصل ہے۔ اللہ کا ڈر ہے، موقع ملتا ہے لیکن حرام نہیں کرتا، ناجائز نہیں کرتا۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہے، استاد شیخ منتظم افسر حاکم کیمرہ دیکھ رہا ہے، نہیں، اسے احساس ہے میرا اللہ دیکھ رہا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انبیاء نے تربیت کر کے لوگوں میں تیار کیا۔ اللہ جا بجا قرآن مجید میں خبیر بما تعملون علیم بذات الصدور، انی بما تعملون علیم خبیر بصیر، جیسی آیتیں لا لا کر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اصل اسی کا نام انسانیت ہے۔ بس نہیں چلا تو نیک ہے، پارسا ہے، موقع ملا تو کوئی حرام حلال کا خیال نہ کیا، تو یہ کوئی انسانیت نہیں۔ ایک کام تو یہ کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ، حاسب قبل ان تحاسب، حدیث میں آتا ہے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا جائزہ لو، کہاں خرابی، کہاں فضول خرچی، کہاں کنجوسی، کہاں بددیانتی، کہاں بدعملی، بے حیائی، بے نمازی ہونا، جی غیبتیں کرنا، پروپیگنڈا کرنا، لگائی بجھائی کی حرکتیں، اس قسم کے جرائم نقصان پہنچاتے ہیں معاشرے میں۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، جی ہاں جی ہاں جی اللہ کو بہت ناپسند ہے، اپنا جائزہ لیں۔ دوسرا کام جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں، توبہ کریں۔ قوم یونس نے توبہ کی، چھتوں سے عذاب ٹل گیا۔ ہم تو نبی آخر الزمان کی امت ہے، باوجود تماچے لگ رہے لیکن توبہ نہیں کر رہے۔ کتنے بے نمازی بنے، کتنے بے حیا دار بنے، کتنوں نے ٹی وی ڈرامے اور موبائل کی بدماشیاں چھوڑی، کتنوں نے کنجوسوں نے سخاوت شروع کر دی، کتنوں نے فضول خرچی روک دی، کتنوں نے ڈیوٹی اور اپنے معاملات میں دیانت لائے۔ ہم جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں۔ کتنے دکاندار آپ مؤذن کے اذان پہ دکانیں بند کر دیں، کتنے ایسے ہیں جو کسی مسجد مدرسے نیکی کے کام روز پڑوس میں کہیں شریک نہیں ہوتے تھے، اب شریک ہونا شروع ہو۔ آپ بھی نہیں بدل رہے، حالات کیسے بدلے؟ جو قوم اپنے حالات کو خود نہ بدلے، اللہ اس قوم کے حالات نہیں بدلا کر۔ آپ نے اندر تبدیلی، توبہ، قوم یونس نے، حضرت نوح نے قوم کو توبہ کی بات کی۔ میں بار بار کہتا ہوں، بہت اہم بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اے قوم توبہ کرو، اللہ قحط دور کر دے گا۔ اب قحط کی صورت، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش دے گا، فصلیں دے گا، عورتوں کے بچے نہیں، اللہ بچے دے گا۔ سب فیض استغفار کے، تو بھائی سارے استغفار کی عادت بنائیں۔ اہم بات بار بار ہوتی، ایک خاص عمل، دنیاوی چیزوں میں آپ نے نیچے والے کو دیکھے، اوپر والے کو دیکھیں گے کبھی سکون نہیں آئے۔ دیکھیں کہ ہم جس حال میں بھی ہیں، ہم سے زیادہ کتنے تنگ حال ہیں، ہم سے زیادہ کتنے تنگ دست ہیں۔ نیچے دیکھتے رہیں، جو بھی حالت ہے اس پہ شکر پیدا ہو۔ اوپر دیکھتے رہیں گے تو حرص، ہوس، حرص، ہوس، حرص، ہوس۔ حضور نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم۔ اس ہوس اور حرص کی بیماری سے بچو، اس نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ حرص پیدا ہوتی، اپنے گھر سے بہتر گھر، اپنی سواری سے بہتر سواری، اپنی آمدن سے بہتر آمدن والوں کو دیکھ دیکھ کر سوچتے رہنا، اس سے سکون سلب ہو جاتا، پریشانی بڑھے گی، ہوگا مشکل۔ نیچے دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا، قناعت پیدا ہوگی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَمَكَّنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ آقا نے فرمایا جس مسلمان کو تین چیزیں مل گئی، اسے کامیابی مل گئی،
اسلام ایمان کی دولت مل جائے، ایمان کے تقاضے نیک اعمال کی توفیق ہو گئی۔ نمبر 2، اتنا مال مل گیا تو اس پر قناعت آ گئی، صبر آ گیا۔ وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، قناعت، صبر، اسلام کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ باتیں سکھائی تھی صحابہ، اور نبی نے سکھائی تو صحابہ کے اندر یہ اتنے جذبات بنے اعمال والے کہ خوشحال صحابہ تو خرچ کرتے ہی تھے، غریب صحابہ مزدوریاں کر کر کے خرچ کرتے۔ ایک 5واں عمل ہے اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کر۔ صحابہ کے یہ جذبے تھے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، کافروں کا خطرہ تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کے دائم ہے، اس کو غزوہ خندق ہے۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا حفاظت کے لیے احسان کیا جائے، اللہ کے رسول خود شریک، صحابہ شریک۔ تو غزوہ خندق میں 3 مسلمان زخمی ہو گئے، حالت نازک تھی، اس میں پیاسے تھے، پانی لے کر ایک کے پاس کوئی آتا ہے وہ دوسرے کو بھیجتا ہے، دوسرا تیسرے کو بھیجتا ہے، خود پیاسا ہے، دوسرا پی لے میں رہ جاؤں، دوسرے کی جان بچ جائے میری خیر ہے۔ تیسرے کے پاس گیا وہ شہید، واپس دوسرے کے پاس آیا وہ شہید، پہلے کے پاس آیا وہ شہید۔ تینوں نے جان دے کر جام شہادت نوش فرما لیا اور اپنی خواہش دبا کر دوسرے کی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس جذبے نے تاریخ میں سنہری لفظوں سے ان کا مقام برقرار کیا۔ یہ جذبے صحابہ میں یہ جذبہ اتنا تھا۔ توجہ توجہ، ابھی میں تو بیان کر رہا ہوں نا، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو ابھی ایسے جیسے سارے پلر بیٹھے ہیں، کوئی حرکت ہی نہیں، کوئی سن رہے ہو، جن کو بات سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا، جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا۔ اب یہ دیکھیں ابھی بھی صحابہ عمل کیسے کرتے، حضور جب خرچ کرنے کے فضائل سناتے، ایک دوسرے کے کام آنے کی اہمیت بتلاتے، تو صحابہ کیا کرتے؟ جو صحابہ تو مالدار تھے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے سارا مال لے آئے، غزوہ تبوک کے موقع پر ضرورتی سارا لے آئے، حضرت عمر جیسے آدھا لے آئے، حضرت عثمان کا آج تک مال مسجد نبی کی خدمت میں لگ رہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باغ سارا دے دیا۔ بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر اے تاکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی تم کمال درجے کے نیک تب بنو گے، نیکی کو تب پہنچو گے، پسندیدہ چیزیں دو۔ آپ نے اپنی چیزوں میں نظریں دوڑائیں، ہم تو چھانٹی کر کر کے بڑی چیزیں دیتے ہیں، صحابہ چھانٹی کر کر کے عمدہ چیز دیتے ہیں، پیش نظر اللہ کی ذات کی چھانٹی۔ حضرت عمر اپنا گھوڑا، ان کا بیٹا، باپ بیٹے سے آگے، بیٹا باپ، بیٹا عبداللہ اپنا غلام نافع، اللہ کی راہ میں قرآن کا مصداق بن رہے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ کہتے ہیں مومن بندے، میرے عاشق بندے، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی خرچتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو۔ جب یہ آیت ہے حضرت علی مالدار تھے، علی اٹھے، حضرت ابوبکر مالدار تھے، وہ اٹھے، اپنے مال کے 4 پیسے حصے کیے، ایک حصہ رات کو، ایک حصہ دن کو، ایک حصہ اعلانیہ آیت کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی غریب تھے، اب غریب دیکھو، ارے طالب علم بھائیو، مزدور بھائیو، آپ غریبوں کے جیسے، آپ ہر وقت رونا ہمارے پر کچھ، ہمارے پر کچھ، ہمارے اپنے خرچ، ہمارے پر کچھ۔ حضرت علی کے پاس 40 روپے تھے، 40 روپے کو 4 حصوں میں تقسیم، 10 روپے رات کو، 10 روپے دن کو، 10 روپے اعلانیہ، 10 روپے۔ سبحان اللہ۔ اعلانیہ خرچ کرنا اچھا نہیں ہوتا، اس خفیہ دینا، کہیں کہیں کنجوسوں کو بھی جوش آئے، یا کہیں کو حادثاتی حالات میں موقع ایسا کہ خرچ کرنا پڑتا، قرآن کی آیتوں کا مصداق بنا۔ حضور نے جب خرچ کی ترغیب دی نا، اللہ کو ترغیب دینا بھی سنت انبیاء، دینی تقاضے رکھنا یہ بھی سنت ہے انبیاء۔ سن رہے ہو جی؟
ہمارے حاجی طاہر صاحب فوت ہو گئے، حاجی قبر نارنگ والے کے بھائی 15 دن ریوڈ مرکز میں ہوتے تھے، 15 دن گھر فوت ہو گئے جنازہ اپنے. تو ہم وہاں مسجد شروع ہوئے نا، تو کہتے تھے تو آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے. میں نے کہا کپڑا اپنے مدرسے میں نہیں بچھاتے، جوڑی نہیں پھیلاتے، لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جاتے، ہمارا معمول نہیں. تو مجھے کہنے لگے حضرت تقاضا رکھنا تو سنت انبیاء کی، تقاضا تو حضور نے بھی رکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں کیا دو، تو صحابہ اپنے اپنے حساب سے لائے، تقاضا تو رکھا کر تقاضے کا لفظ بولا. اللہ کے نبی نے جب تقاضا رکھا نا ہے تو میری طرف دیکھو، خرچ کرنے کا، ترغیب دینے، تو جو مالدار تھے وہ اٹھ کر اپنے اپنی گنجائش سے اپنے اپنے حساب سے لا کر دے دیا، اور جو غریب تھے انہوں نے کیا کیا، جیبیں خالی. یہ سننے والی بات، غریبوں کی جیبیں خالی. جو خالی جیب تھے، کچھ پاس نہیں، وہ بازار چلے گئے، بازار جا کر مزدوریاں کی. صحابہ ایسے کر، اب ہے کچھ نہیں، چاہتے ہم بھی خرچ کرنے والوں میں نام لکھو، ہمارا بھی خرچ کرنے والوں میں نام آئے. تو وہ مزدوری کرنے چلے گئے، اور مزدوریاں کر کے جو ملتا اسے آ کے اللہ کی راہ میں دیتے. ایک ہے اپنے موجودہ اکاؤنٹ میں، تجوری میں، جیب میں، گھر میں، خزانے میں مال اس میں سے دینا. ایک ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس میں سے دینا، اور ایک ہے کہ مزدوری کر کے پاس کچھ نہیں، مزدوری اپنی ضرورتوں کے لیے کرنا. اور سائیکل لے گئے، موبائل لے گئے، ماشاءاللہ اپنے خرچے سیدھے کرنے کے لیے مزدوری کرنا. اور ایک ہے مزدوری کس لیے کہ اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں خرچ کرو. صحابہ یہ کیسے خرچ کرتے ہیں بھائی؟ حدیث بخاری شریف، رسی لے لیتے، اور کاروبار تو ہے نہیں، رسیاں لے کر جنگلوں میں جا کر لکڑیاں جمع کرتے اور اس کو قدموں پہ اٹھا کر بازاروں میں بیچتے. کتنی محنت مشقت، اور جو مزدوری آتی اسے اللہ کی راہ میں دیتے. مولانا قاری وقار کہاں؟ یہ اس سے آگے میں کوئی نہیں ہوتا، ادھر مستی ہوتی رہتی. کیا تکلیف ہے، کتنے دفعہ کہنا پڑے گا، انسان ہو کہ ڈھیٹ ہو. مولانا بلال ہاتھ کھڑا کریں جہاں بھی، اور پیچھے بیٹھ جائے گا، گیٹ سے باہر ہو رہے. آپ ٹیپ پر اندر آیا کریں ورنہ گیٹ سے باہر رہے. صحابہ کی بات چل رہی، جو سنتے تھے فوراً عمل. ہم ایسے ضدی اور ڈھیٹ ہیں، 1000 بار ایک بات کو پھر وہاں کماؤ. رسی لے کر بازاروں میں، جنگلوں میں لکڑیاں جمع کر کے بازار میں بیچ کر، تاکہ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم نبی کریم نے جو بات کہی ہے اس پر عمل ہو جائے. یہ ہے جذبے، اس سے حالات ٹھیک ہوں گے. وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اور موبائل کی بدماشی چھوڑنے کے لیے، ہم تو ٹی وی ڈرامے چھوڑنے کے لیے، ہم تو ناچ گانا چھوڑنے کے لیے، ہم تو اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں. کہنے والا مر جائے، تھک جائے، ہم اپنی عادت سے اتنے ضدی چوستون. غور کریں اگر کچھ بڑھنا چاہتے. صحابہ کون؟ کتنا عمل کرتے تھے؟ ایک بات اور بھی سنا دوں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، ماڑے تھے، ماٹھے. حضور علیہ السلام سے کچھ مانگ لیا، آپ جو مانگتے دیتے تھے. دوسری دفعہ مانگ لیا، دے دیا. تیسرا مانگا تو حضور نے نصیحت کی. حضور علیہ السلام نے نصیحت یہ کی کہ اے حکیم، ان المال خضرۃ حلوق، یہ مال بہت میٹھا ہے، بہت سرسبز ہے. جو مال کا سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، حریص ہوتا ہے،
اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور جو مال میں استغنا برتتا ہے، خودداری اختیار کرتا ہے، حرص سے بچتا ہے، اس کے مال میں اللہ برکت دیتے۔ اب حضور علیہ السلام کو کتنی بار یہ بات کہنی پڑی؟ ایک بار۔ اب حکیم کا عمل دیکھیں۔ حکیم نے عزم کر لیا کہ آئندہ زندگی بھر سوال نہیں کروں گا، مال کی حرص اور طمع نہیں کروں گا۔ حکیم، حضرت حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حکیم کا اپنا حصہ مال غنیمت میں سے ان کو دینا چاہتے، حکیم نہیں لیتے، اپنا حصہ نہیں لے رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حکیم کو دینا چاہتے، حکیم نہیں لے رہے۔ بخاری کی حدیث سے حکیم دنیا سے چلے گئے۔ حکیم نے سوال نہیں کیا کہ میرے نبی پاک نے مجھے نصیحت کر دی۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، دو بیٹیاں چھوٹی چھوٹی سینے پہ اٹھائی ہوئی تھی اور تنگ دست تھی، بھوکی تھی، خود بھی بھوکی، بچیاں بھی بھوکی۔ حضرت عائشہ سے کچھ لینے کو کہا۔ حضرت عائشہ کے پاس بھی نبی پاک کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی شہزادی، اور کچھ نہیں تھا، ایک کھجور۔ ارے ہماری جیب میں تو بہت کچھ ہوگا، گھر میں بہت کچھ ہوگا، کون میں بہت کچھ ہوگا، پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اٹیک ہونے لگتا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک کھجور، ایک کھجور۔ سنیے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، فقط ایک کھجور۔ اس دو بچیوں والی بھوکی عورت کو وہ کھجور دے دی۔ اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دی، ایک بیٹی کو دے دی، اور خود مائیں تو ہوتی ایسی ہیں، ماں کا عجیب جذبہ، کہتی بچے کھا لیں ہم بھوکے رہتے۔ ماں باپ عجیب رشتہ ہے۔ دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے کر خود کچھ بھی نہیں کھایا، عورت چلی گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سارا واقعہ عورت کا، بچیوں والی عورت کا سنایا۔ اللہ کے نبی نے عجیب ارشاد فرمایا، قیامت تک بچیوں والوں کے لیے تسلی ہے، سن لو اے بیٹیوں والوں، بہنیں والوں، جن کو بچیوں کی بیٹیاں پوتیاں دوتیاں اللہ رکھا صاحب، ان کی پرورش کی ذمہ داری جس کے کندھے پہ آ گئی، معاشرے نے تو تھکا دیا، جہیز کی فرشتے دینے والے کلچر نے اور کم جہیز کے آنے پر ساس اور نندوں کے تانوں نے ہماری معاشرے کی بہن بیٹیوں کا جینا مشکل بنا دیا، اور اپنے پیغمبر کی چوکھٹ پر چمکتا ہوا نشان آج بھی امت کے لیے دلاسا ہے، تسلی ہے کہ وہ بیٹیاں جو بوجھ سمجھی جا رہی ہیں، میرے نبی کی چوکھٹ پر آؤ، وہ بیٹیاں پھول سے زیادہ ہلکی اور عزیز اور نزیل محسوس ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے جو بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، وہ بیٹیاں جہنم سے بچنے کے لیے ماں باپ کے لیے آڑ بن جائیں گی، ستر بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے گی۔ ایک حدیث میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ صحابہ نے پوچھا جس کو 2 بیٹیاں ملی، فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے، مناسب وقت میں رشتہ کر دے، جب تعلیم دے، تربیت کرے، بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھے، خوشی سے اٹھا لے، برداشت کر لے۔ ایسی بچیوں کا باپ، ایسی بچیوں کی ماں اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، میں محمد کے ساتھ یوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری کے حدیث میں کہ ایک کا ذکر نہیں کیا، بعض روایتوں میں حضور نے ایک کا بھی ذکر کیا، ایک بچی بھی ہوگی تب بھی یہی ہو۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں۔ اور منافق لوگ، ان کا کام ہے ہر وقت اعتراض اعتراض اعتراض۔ یہ تو صحابہ تھے، ہر وقت خرچ، ہر وقت عمل، ہر وقت عمل، ہر وقت جذبے، اگلے میدان، اگلی سبو، جہاد کے میدان میں تو آگے، نماز کے میدان میں تو آگے، ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں، بس فیشنوں میں، بدماشیوں میں، ہمارا گردی میں، استادوں سے، بزرگوں سے آگے۔
علم میں، عمل میں، نیکی میں، جذبوں میں، ماشاءاللہ جی تھک جائیں ہم پیچھے ہی رہیں گے. صحابہ ماشاءاللہ ہر میدان میں آگے ہے. تو منافق ہر میدان میں اعتراض. منافق کا مزاج سن لو، وہ ہر موقع پر اعتراض کرتا ہے، مخیانہ مزاج رکھتا ہے، مکھی گندگی پر بیٹھتی. وہ ہر جگہ ہر ایک کے اندر سے عیب چنے گا. ساری زندگی کوئی مسجد کا، مدرسے کا، کوئی دین کا، کوئی اڑوس پڑوس کا، کوئی غریب کا، کوئی تبلیغ کا، کوئی یاد کام نہیں کرے گا. کرنے والوں پر اعتراض، پروپیگنڈا، بدگمانی. بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضور خرچ کی ترغیب دیتے ہیں نا تو جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں منافق ان پر بھی اعتراض، زیادہ خرچ کرنے والے سخیوں پر کیا اعتراض. اور دیکھو جی یہ ریاکار ہیں، یہ زیادہ خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے. بتلاؤ تم نے دوسرے کی نیت چین کر دیکھ لیا؟ دل، نیت کا تعلق تو دل سے ہے. آج تک کوئی مشینی ایجاد نہیں ہوئی جو کیا بتلا دے کسی کی نیت بتائیے. اور جو غریب ہوتے ہیں منافق ان کا اعتراض کرتے ہیں ان پر. ارے جی ان کے تھوڑے مال کی اللہ کو کیا ضرورت تھی خرچ کرنے؟ تھوڑا خرچ کرنے والوں کا بھی مذاق، زیادہ خرچ کرنے والوں کا بھی مذاق. یہ کن کا مزاج؟ منافق کا. ہم منافقوں والے کام نہ کریں کہ دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا، اعتراض، پروپیگنڈا. ہم صحابہ والا کام کریں، اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پوری. آپ نے نبی پاک کے حکم پر فوراً عمل، خرچ کرنے کا مزاج. اور اس کے ساتھ دوسری بات، اس سے حالات سنوریں گے. آداب آداب آداب. اللہ کے نبی تو یہاں تک اکرم صاحب کرتے، کسی نے کوئی ضرورت کا اظہار کیا، آپ نے پاس نہیں، آپ نے ذمہ داری پر قرض لے کر دیا. ہم شادیوں کے لیے قرض لیں گے، پلاٹوں کے لیے لیں گے، موٹر سائیکل موبائل کے لیے قرض لیں گے. کبھی اللہ کے راستے میں کہ مسجد کا بل زیادہ آیا، کبھی ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے اس کا چولہا جلا دیں، کبھی مسافر طلبہ چلو ان کا کھانا کیا یہاں بھی کسی سے قرض لے کر دے. اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری پر قرض لے کر دیتے، پھر خود قرض اٹھاتے رہتے. قربان جاؤں آقا تیری اداؤں پر. اور اس کے علاوہ آداب، فرمایا جب خرچ کرو تو ادب، احسان نہ جتلاؤ، جگہ جگہ بتلاتے نہ پھرو کہ میں نے اتنا خرچ کیا، فلاں پہ خرچ کیا، رشتہ دار پر کیا، محلے دار پر کیا، مدرسے پر کیا، مسجد پر کیا. بتلاتے نہ پھرو، اس سے نیکی ضائع ہو جائے. دوسرا ادب، تکلیف نہ دو کہ جہاں وہ گوارا نہیں کرتے آپ وہاں ان کا نام لیتے ہیں کہ میں نے ان کو ان پر خرچ تکلیف محسوس. تیسرا ادب کہ عمدہ خرچ کرو، چھانٹ چھانٹ کر، گھٹیا چیزیں نکال نکال کر اللہ کی راہ میں نہ دو. قرآن بول رہا ہے، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. معافی مانگ لینا، معذرت کر لینا، معقول عذر کر دینا بہتر ہے اس خرچ کرنے سے جس کے بعد تانا دیا جائے، تکلیف دی جائے، احسان جتلایا جائے. قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذل لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خرچ کرنے کے بعد جو احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلانا، تکلیف نہ دینا. قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو. پاکیزہ، عمدہ اللہ. اور اپنی کمائی میں سے فرمایا امتیاز صاحب، تاجر لوگ، زمیندار لوگ قرآن کے ساتھ میں کھیتی باڑی والے، تجارت والے کچھ نہ کچھ دیتے رہے، چونکہ ان کے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی. یہ خرچ کرتے رہنا کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ بنتا رہے گا. تو صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے برکت ہوتی ہے، صدقے سے گناہ مٹتے ہیں، صدقے سے اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں. تو بھائی موجودہ حالات میں کرنے کے اعمال، اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، ایک صدقہ دینا، دو آداب کا بھی لحاظ، استغفار توبہ، تین
اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا 4، کفایت شعری 5، جہاں 3 روٹیاں کھاتے ہیں 2 کھا لیں، جہاں 2 کھاتے ہیں 1 کھا لیں، جہاں 3 ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم کھائیں جی، جہاں 3 ٹائم چائے پیتے ہیں چائے بند کر دیں، چائے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے جی ہاں، 3 ٹائم ہے تو 1 ٹائم کر دیں۔ کفایت شعری، جہاں ایک وقت میں گھر میں 3 لوگ 3 جگہ پر 3 کمروں میں 3 پنکھے چلا کر بیٹھے ہیں، وہاں کوشش کریں پردے وردے کا لحاظ کر ایک پنکھے کے نیچے بیٹھیں، ٹوٹی پانی کے لیے کھولیے، تھوڑا پانی استعمال کر، چیزوں کا ضیاع نہ ہو۔ یہ ہمارے کرنے کے اعمال، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، آخرت بھی بنے گی اور حالات بہتر بھی ہوں گے، اور معاشی اقتصادی تنگیوں کا حل بھی ہے۔ آمدن بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں، خرچ قابو کرنا ہمارے اختیار میں، ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیں، نیکی کے کاموں میں تعاون علی البر والتقوی، اللہ نے کہا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو جی، بازو بنو، خود جیسے حضور خرچ کرتے، خود نہیں کر سکے دوسرے کو ترغیب دے دیتے، تو آپ بھی اپنے مدارس کے لیے، غریبوں کے لیے جی، یہ مدارس بھی اس معاشرے کے حالات سے دوچار ہے، کبھی خود حصہ لے لیا، کبھی کسی کو کہہ دیا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ گالن گروش ناچ دھرنے اور مار دھاڑ اور احتجاج اور انتشار، لڑائی جھگڑے جی، بددیانتی اور چوری اور حرامتی، جی ڈیوٹی صحیح نہ کرنا، چیزوں میں ملاوٹ، انہیں چیزوں نے تمہیں کھوکھلا کر دیا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حصے کا کام نیک اعمال کے ذریعے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی، قرآن و سنت کے دیے ہوئے مبارک راستے پر چل کر مبارک بننے کی اور برکت پھیلانے کی اور برکت لینے کی پاکیزہ زندگی اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔